جو آیت نور میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلوں پہ فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہیں تقوی ملے۔ الصوم فی اللغت الامساک، روزہ لغت میں رک جانے کو کہتے ہیں۔ جب ہوا کے تیز جھکڑ چلتے چلتے رک جاتے تو اہل عرب کہتے سامت الریح کہ ہوا رک گئی۔ تیز دوڑتا ہوا گھوڑا جب اچانک ٹھہرتا تو وہ کہتے سام الخیل، منہ زور گھوڑا رک گیا۔ تو روزے کو بھی روزہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نفس کا سرکش اور منہ زور گھوڑا رمضان میں رک جاتا ہے، اور جو اللہ کے حکموں کو ڈٹائی سے توڑتے ہیں رمضان میں ان کے سر بھی سجدوں میں دیکھیں۔ تو اس لیے صوم کو صوم کہا جاتا ہے کہ اس میں انسان گناہوں سے رک جاتا ہے۔ شریعت اسلامیہ میں طلوع فجر ثانی سے غروب آفتاب تک اکل و شرب اور جماع سے قصداً رکے رہنے کو روزہ کہا جاتا ہے۔ روزے کی تاریخ کے حوالے سے علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ تفسیر روح البیاں میں لکھتے ہیں کہ ملک تحمورس ثالث کے دور میں قحط پڑا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے تیسرا بادشاہ ہوا ہے۔ تو اس نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ وہ ایک وقت کا کھانا کھائیں اور ایک وقت کا کھانا بچا کر قحط زدہ علاقوں میں بھیجیں تاکہ دکھیوں اور مجبوروں کی مدد ہو سکے۔ ملک تحمورس الثالث کے اس حکم کو قوم نے قبول کیا اور ایک وقت کا کھانا بچا کر کے قحط زدہ علاقوں میں بھیجا۔ اس قوم کی یہ ادا اللہ کو پسند آ گئی تو اللہ نے اس کو عبادت قرار دے دیا۔ پھر اس کے بعد ہر نبی پر روزہ فرض ہوا۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، اس پہ شاہد عادل ہے۔ حضور علیہ السلام فرضیت روزہ سے قبل ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے۔ ہر ماہ کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو قمری تقویم کے حساب سے جو روزے رکھے جاتے ہیں ان کو ایام 20 کے روزے کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر عاشورہ کا روزہ حضور نے معمول بنایا، اور اس کو کسی صورت بھی حضور اور صحابہ ترک نہیں کرتے تھے۔ فصام رسول اللہ وامر بصیامہ، حضور نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی حکم دیا کہ یہ روزہ رکھیں۔ لیکن جب سن 2 ہجری کو واقعہ بدر سے ایک مہینہ قبل 17 شعبان المعظم کو جب روزہ فرض کیا گیا تو پھر حکم دے دیا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ فرمایا اب جس کا جی چاہے عاشورے کا روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے ترک کر دے، لیکن اس سے قبل وہ روزہ رکھنا امت پر ضروری تھا۔ اب ایام معدودہ یعنی گنتی کے دن، اور وہ 29 یا 30 دن ہیں، ان کے روزے امت پر فرض کر دیے گئے۔ سن 2 ہجری میں روزہ فرض ہوا۔ حضور نے 11 ہجری کو رمضان سے قبل ہی ربیع الاول شریف کے مہینے میں انتقال فرمایا۔ اس طرح حضور علیہ السلام کی زندگی میں کل 9 رمضان آئے، 2 ہجری کو شامل کر کے 9 رمضان زندگی میں کل آئے، جس میں 2 رمضان 30 کے تھے اور باقی 7 رمضان 29 کے تھے۔ اور یہ بات ذہن میں رہے کہ روزے 29 ہوں یا 30 ہوں، اللہ ثواب 30 کا ہی عطا فرماتا۔ جس طرح کوئی شخص بھول کر کھا لے تو
تو حدیث میں آتا اس کو اللہ نے کھلایا، اس کو اللہ نے پلایا، تو وہ اس نے کھا بھی لیا، اس نے پی بھی لیا، لیکن اس کا روزہ بھی باقی رہا۔ اس طرح اگر چاند 29 پہ نظر آ جائے تو ثواب اللہ 30 کا ہی عطا فرماتا ہے۔ یہ اس کی کرم نوازی ہے اپنے بندوں پہ۔ تو روزہ ڈھال ہے اور جہنم سے آزادی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ روزہ اللہ اور بندے کے مابین ایک راز ہے۔ روزہ نور ہے، ضیاء اور روشنی ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہر شے کی کوئی زکوٰۃ ہوتی ہے، انسان کے جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ اگر روزہ رکھے گا تو جسم زکوٰۃ ادا کرے گا، جس طرح زکوٰۃ سے مال پاک ہوتا ہے، روزے سے جسم پاک ہو جاتا ہے۔ اور روزہ ویسے بھی انسان کے لیے شفا کا پیام ہے۔ فرمایا کہ سحری کھایا کرو، چونکہ سحری کے کھانے کے اندر بھی اللہ نے برکت رکھی ہو۔ تو یہ ماہ صیام اپنے دامن میں برکتیں لے کر، رحمتیں لے کر نازل ہوتا ہے۔ اس کا پہلا حصہ رحمت، درمیانی حصہ مغفرت، اور آخری حصہ جہنم سے آزادی کا مژدہ جاں فضا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے میری امت کو رمضان المبارک کے روزے کے حوالے سے 5 چیزیں ایسی عطا کی ہیں جو اس سے قبل کسی امت کو نصیب نہیں ہوئی۔ ایک تو یہ کہ رمضان المبارک کے اندر روزہ رکھنے والے کے معدے سے جو بو نکلتی ہے، اللہ کو وہ مشک سے زیادہ محبوب ہے۔ دوسری بات کہ جب ماہ صیام آتا ہے تو شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ تیسری بات کہ روزے دار جب تک روزے میں رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور چوتھی بات، جب ماہ صیام کی آخری رات آتی ہے تو اس کے سارے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے اور اس کو جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جاتا ہے۔ بلکہ ایک صحابی نے حضور سے عرض کی کہ آقا کریم، جو یہ جہنم سے آزادی کا پروانہ مومن کو ملتا ہے تو کیا یہ لیلۃ القدر کی رات ہے؟ تو آقا کریم نے فرمایا نہیں، جب مزدور اپنی مزدوری مکمل کرتا ہے، جب اس کی دہاڑی پوری ہو جاتی ہے تو پھر اس کو اس کا مالک کچھ دیتا ہے، تو یہ جو اس کو بخشش اور مغفرت کا مژدہ جاں فضا دیا جاتا ہے، یہ اس کی مزدوری ہے۔ اور فرمایا کہ جو لیلۃ القدر کی برکتیں اس کو حاصل ہوتی ہیں، یہ اس کے علاوہ ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے خاص کرم نوازی فرمائی بندہ مومن پر کہ اس کو یہ بابرکت رات عطا فرمائی۔ اور 5ویں فضیلت جو اس کو دی گئی، روزہ دار کو اور حضور سے قبل جو امتوں میں لوگ روزے رکھتے تھے، یہ فضیلتیں ان کو نہیں عطا کی گئی۔ جنت کو پورا ماہ مومن کے لیے آراستہ و پیراستہ کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت مروی ہے جس کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قال اللہ عز وجل، اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، کل عمل ابن آدم لہو، ابن آدم کا ہر عمل اسی کے لیے ہے، الا الصوم فإنہ لی، ہاں مگر روزہ ہے جو وہ میرے لیے رکھتا ہے، وأنا أجزی بہ، اور اس کی جزا میں اسے دوں گا، والصیام جنۃ، اور صیام روزہ ڈھال ہے، فإذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یصخب، فإن صابہ احد او قاتلہ فلیقل انی صائم انی صائم، والذی نفس محمد بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، للصائم فرحتان یفرحہما اذا افطر فرح بفطرہ واذا لقی ربہ فرح بصومہ۔ تو فرمایا
کہ جب کوئی شخص جس کے روزہ کردار رکھتا کی ہے چمک تو اس کا دلوں عمل کی ظلمتیں ختم نہیں کرتی، اس کی گفتار بھی کانوں سے ٹکرا کے روزہ ڈھال ہے گزر جاتی، جب کوئی شخص کانوں کے روزہ تلذذ رکھے کا ذریعہ تو اس کے ہوتی ہے اندر لیکن دل پہ کوئی دستک اللہ کی نہیں دیتی۔ نافرمانی نہ فارسی کرے۔ والے کہتے ہیں یہاں دل تک خیزت بس دل ریزت، شخص گالی جو بات دے دل سے نکلتی ہے تو وہ یہ ٹھک کہے کر کے دل میں لگتی کہ ہے، میرا روزہ ہے، اور جو صرف زبان کی نوک سے پھوٹتی ہے وہ کانوں سے یہ ٹکرا کہہ کے فضاؤں میں لڑنے نکل والے جاتی ہے۔ کو الجھنے والے تو میں اور آپ کردار کتنے ستھرے حضور ہوں، نے ارشاد فرمایا، پھر ہم اچھے خطیب نہیں بھی تو کوئی فرق نہیں قبضے میں محمد کی اسعد جان ہے۔ بلال عند اللہ روزہ دار کے میدے بلال سے کا اسعد جو بھی مان لیا نکلتی جاتا ہے ہے، اللہ کو وہ کردار کا زور دیکھا جاتا ہے، چہرہ اور چہرے کا دل نہیں دیکھا جاتا، یہاں آنے والے کا دل دیکھا روزہ دار کے لیے کون قلب سلیم کے ساتھ آیا ہے، کون سچائیوں کا سودا لے کر آیا، یہاں یہ دیکھا جاتا ہے۔ اور دوسری میں اور آپ حضور سے محبت کرتے ہیں جب تو ہمارا رویہ بتائے ہم حضور سے رب کا دیدار نصیب ہو، ہماری طبیعتوں کی لطافت بتائے ہم حضور سے پیار کرتے ہیں، ہمارا انداز معاشرت بتائے کہ ہم حضور علیہ السلام سے پیار کرتے ہیں، ہمارے اسلاف کے چہرے کو دیکھ کر کے لوگ دین قبول سب سے کرتے ہیں۔ بڑی دولت